ہمیں رمضان نصیب فرمایا اور رمضان کے بعد آج ہمیں عید الفطر کا تحفہ دیا. دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرط قبول نصیب فرمائے. جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نعمتوں کا چرچا کیا ہے. ہم پہ سب سے بڑی جو اللہ رب العزت کی نعمت ہے وہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کے صدقے ہمیں ساری چیزیں ملی. میرے عزیز دوستو، رمضان اللہ رب العزت کا مہینہ، اور پھر گریوزاری، پھر بقا، پھر برکت یہ کہ اسی رمضان میں قرآن آیا، پھر اس میں پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات، پھر آخری عشرے میں اعتکاف، پھر آخری عشر کی تاج راتوں میں لیلۃ القدر. یہ سارا جو ہے نا، یہ سارا کچھ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے. بچہ جب ایگزام کمپلیٹ کر لیتا ہے اس کے بعد ایک دن آتا ہے جس میں اس کے رزلٹ کو اناؤنس کیا جاتا ہے، پاس یا فیل. میں نے دو چیزیں آپ کو بتائی تھی کہ روزے دار جو ہے، روزے دار اس کو دو خوشیاں ملنی ہیں، دو خوشیاں. پہلی خوشی اس دنیا میں اور دوسری خوشی قیامت کے دن میں. دو خوشیاں. پہلی خوشی دنیا میں کیا ہے؟ جب وہ افطار کرتا ہے اسے جو مسرت اور خوشی ہوتی ہے، ایک خوشی یہ ہے. اور دوسری خوشی اسے قیامت کے دن کیا ملنی ہے وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں. مگر ایک حدیث سے تھوڑا سا پردہ اٹھاتا ہوں تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے. اللہ اپنی شان کے مطابق جلوہ فروز ہوں گے. میرے آقا کی امت کے روزے دار اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مگر ابھی اللہ کی بارگاہ آئینی کوسوں میل دور ہیں، تو جنت کی خوشبو آئے گی، جنت کی خوشبو آئے گی. تمام دوسرے امتی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ دیکھیں گے کہ جنت کا بھی دروازہ کھلا نہیں ہے لیکن جنت کی خوشبو آ رہی ہے. کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اللہ پاک ندا دیں گے یہ خوشبو ان روزے داروں کی ہے جو میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے. تو جو روزے دار کے منہ کی بو ہے یہ جنت کی خوشبوؤں میں سے ہوگی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بو تو بو ہوتی ہے، بو تو بو ہوتی ہے، خوشبو کیوں بن گئی؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اے اللہ میں نے خالصتاً تیرے لیے روزہ رکھا، کسی کو دکھلانا نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، خالص تیرے لیے روزہ رکھا. دیکھیں نا، اگر روزے کی دوا پہ جائیں نا آپ تو اللہم انی لک صمت، غور کریں اس بات پر، اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے لیے بھوک دیکھی، تیرے لیے پیاس دیکھا، حلال کردہ چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کیا. کس کے لیے؟ اے مولا تیرے لیے، صرف تیری رضا کے لیے، کسی اور کو راضی نہیں کرنا. جب آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا پھر قیامت کے دن اللہ آپ کی رضا کے لیے کرے گا. بھوک دیکھی ہے تو اللہ کے لیے دیکھی ہے، پھر اس کا اجر کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے جنت کی خوشبو میں سے خوشبو ہے. جنت کی ایک حور اگر انگلی کا اتنا پوڑا اس دنیا کی طرف کر دے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ ساری دنیا روشن ہو جائے. ایک پوڑا اتنا سا. اور جنت کی خوشبو اگر ظاہر کر دی جائے، ظاہر تو کوسوں میل تک انسان محسوس کرے کہ جنت کی خوشبو ہے. یہ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نصیب ہو. تو روزہ جو ہے تقویٰ دیتا ہے، طہارت دیتا ہے. دو خوشیاں، ایک اس دنیا میں اور ایک اللہ کے ہاں نصیب ہو. اب آگے عید الفطر. عید الفطر مسلمان کا ہر عمل عبادت ہے. ہر عمل بولیے عبادت ہے. میں نے آپ کی طرف مسکرایا، یہ بھی عبادت ہے. میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو اپنے دونوں ہونٹ کو کھینچ کے مسکراہٹ دے دی، یہ بھی عبادت ہے. کیوں؟ کہ میرے آقا نے فرمایا ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو مسکرا کے ملتا ہے تو یہ بھی عبادت بن جاتا ہے. دیکھیں اب ہر مسلمان کا عمل دیکھیں آپ.
آپ ہینڈ شیک کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، گورے بھی کرتے ہیں، کالے بھی کرتے ہیں، اجمی بھی کرتے ہیں، عربی بھی کرتے ہیں، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی ملتا ہے، یہ بھی بات. بلکہ یہاں تک عبادت ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو ملتا ہے تو جب ہاتھ ملاتا ہے تو شیک کر رہا ہوتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جڑ رہے ہوتے ہیں جیسے خزاں میں پتے جڑتے ہیں. یہ بھی عبادت. آنکھوں میں اگر آنکھیں ڈال رہے ہیں، مرد بیٹھے آپ بیٹھے بات کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت. باہر کوئی چیز پڑی دیکھی آپ نے، آپ کو خطرہ ہے یار کسی کو لگ جائے گی، شیشہ ہے، کانٹا ہے، اٹھا کے ادھر کر دیا، یہ بھی عبادت. مسلمان کا ہر عمل جو ہے یہ عبادت ہے. ایون یہاں تک ہیلو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اللہ آپ پہ سلامتی کرے، عبادت بن گیا. تو مسلمان کا ہر عمل عبادت ہے. آپ کو اس سے بڑھ کے کیا بتاؤں، بلکہ اگر آپ نے کسی مسلمان کے سر میں جوں دیکھی ہے نا تو وہ بھی نکال کے مار دی ہے، وہ بھی عبادت. ہر عمل عبادت بنتا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ہر عمل عبادت. اب عید الفطر آئی، آپ نے 29 روزے رکھے، 30 روزے رکھے، اللہ کے لیے کمپلیٹ کر لیا. اب اللہ نے خوشی دی، شوال کا چاند نظر آ گیا. اب چاند رات اس کا کنسپٹ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں چاند کی رات کا کنسپٹ نہیں ہے. مگر میرے عزیز دوستوں کر لیں گے تو گنہگار بھی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگر آپ ایلفرڈ لینڈ پہ چلے جائیں، گرین اسٹریٹ پہ چلے جائیں، عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں ٹیبل لگا کر، اگر آپ نے اپنی بیوی کو یا بہن کو ساتھ لیا جا کے مہندی لگوا لی، کوئی گنہگار نہیں ہوا. ہم نے تو ہر ایک چیز کو گھسیڑا ہوا نا حلال اور حرام میں. وہ بھائی سوشل لائف بھی ہے، سوشل لائف بھی ہے. ہاں تماشا کرنا اور وہاں پہ جا کے بکواس کرنا اور میوزک لگانا اور اپنی عورتوں کو ان میں شامل کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ حرام ہے. باقی آپ جا رہے ہیں فیملی کے ساتھ، آپ جائیں گے چلو جی تسی مہندی لگاؤ، میں ذرا کہتا ہوں مٹھائی پکڑ لیا، کوئی گناہ نہیں ہے. وہاں عورت بیٹھی ہے، عورتوں پہ لگا رہی ہے، تو کیا فرق ہے؟ پردہ جائیں، کوئی گناہ نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا سب سے پیاری جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ بازار ہے. اب یہ بھی نہیں فرمایا کہ بازار میں گھومو ہی نا. ٹھیک، ایک طریقہ، ایک لمٹ ہے. اب اس سے بڑی کیا ہوگی کہ کل رات کو میں بیان کر رہا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، تمام صحابہ کرام ساتھ ہیں، اور آپ کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ساتھ ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابیوں سب آگے چلے جاؤ، سب آگے چلے جاؤ. سارے صحابی آگے چلے گئے. میرے آقا نے لائن لگائی، زمین پہ لائن لگائی. لائن لگانے کے بعد فرمایا عائشہ ایک قدم تو اس لائن کے پیچھے رکھ، ایک میں رکھتا ہوں. دوڑتے دوڑتے میرے آقا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے دوڑ لگائی. میاں بیوی ہیں جی، اور حضرت عائشہ صدیقہ جیت گئی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ پہلی دفعہ. پھر ایک موقع آیا، میرے آقا نے فرمایا عائشہ پھر دوڑ ہو جائے، پھر دوڑ لگائی، میرے آقا جیت گئے. فرمایا عائشہ بدلہ اتر گیا. اب مجھے ایمانداری سے بتائیں، ایمانداری سے اگر کوئی مولوی ہو، اس کے بچے ہوں، پاک میں بیوی کو ساتھ لے کے گیا ہوا ہو، تو بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہو، آپ کہیں گے مولوی پاگل ہوئی. مسجد جب کے سانو دین سماندی تھا، بیوی نے دوڑ لانے لگی. یہ میرے آقا کی سنت ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ادھر ادھر یہ کرنا، یہ سارا نبی کی سنتے ہیں. عید کا مطلب یہ عبادت ہے، یہ عبادت کرنے بیٹھے ہیں نا. روزہ گیا ہے الحمدللہ، اب عبادت ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. عبادت میں ہی فراغت ہے. اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ کبھی نہیں، حضور نے فرمایا کہ بس آپ بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں. میرے آقا نے تبسم فرمایا ہے. ایک صحابیہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئی، فرمایا یا رسول اللہ بوڑھی تھی، میں جنت میں جاؤں گی. آپ نے فرمایا تو جنت میں جاؤ، بہت ہی مشکل ہے تو جنت میں جاؤ. تو زاروں قطار رونے لگی، زاروں قطار رونے لگی. تو آقا نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ فرمایا آپ نے کہہ دی میں جنت میں نہیں. فرمایا نہیں، جنت میں جائے گی مگر تیری عمر کی بوڑھی نہیں جائے گی. میرے آقا نے مذاق کیا. مذاق اور چیز ہے، مزاح اور چیز ہے. غیر دیکھیں غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، میں بار بار کہتا ہوں غلطی ہر انسان سے، کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہو. مگر ایک بات ذہن میں رکھ لیں، غلطی کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگنے والا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. ہمیشہ اللہ سے لو لگا کے. غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے. اور ایک بھائی جب دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے نا، آپ تکلیف میں ہیں، آپ نے اس کی مدد کر دی، آپ کو کیا پتا کہ اللہ پاک آپ سے کتنے راضی ہوں گے، کتنے راضی ہوں گے. کیوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی دوسرے بندے کی مدد کر رہا ہوتا ہے نا، مدد کر رہا ہوتا ہے، تو میں فرشتوں کو کہہ رہا ہوں یہ تو مدد اس کی کر رہا ہے، قیامت کے دن میں دونوں کی مدد کر دوں گا.
ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. اور خصوصاً میں کہتا ہوں یار، خصوصاً کہتا ہوں علماء اور حفظاء، یہ ریڑھ کی ہڈی جن سے ہمیں دین ملا ہے، عزت اور احترام، یہ ہم نے اتار دیا ہوا ہے. آج آپ دیکھ لیں اب روزمرہ کی زندگی کو، نہیں، جس سے ایک حرف سیکھا ہے نا، حضرت علی کا قول ہے، شیر خدا، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، کہ میں علم کا شہر ہوں، I am the city of the knowledge, and علی شیر خدا is the door of the knowledge, wisdom of the knowledge. کہ اگر کسی نے علم حاصل کرنا ہے تو دیوار پھلان کے نہ آئے، دروازہ علی سے آئے، شیر خدا علم حاصل کرے. اور حضرت علی فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک چیز سکھائی، ایک حرف سکھا دیا، قیامت کے دن وہ میرے اساتذہ میں سے ہوئے. آپ ذرا خود سوچ لیں، یہ درجہ ہے حضرت علی کا اور یہ الفاظ حضرت علی کی. علم کوئی عام چیز نہیں ہے میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے، بڑا فضل ہوتا ہے. صرف اس میں رہیں، انکساری میں رہیں، گر گڑاتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں. کوئی بندہ بھی یہاں پہ پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی بندہ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بار بار، انبیاء معصوم ہیں، انبیاء معصوم ہیں، باقی ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. کتنے اولیاء اکرام تھے جو زانی تھے، شرابی تھے، اپنی زندگیاں بدل گئی. توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کیا، زندگیاں بدل گئی. اس عورت کا حال دیکھیں جس نے ساری زندگی زنا میں گزاری. زنا سے بدکار کوئی عمل ہے؟ اس سے بڑا بدکار عمل کوئی نہیں ہے. ساری زندگی زنا میں گزری ہے، مگر کیا ہوا؟ اب قسمت بدلنے لگی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر جوانی میں مسجد نہیں نہ آیا تو بڑھاپے میں آ گیا تو تک جوانی پگ دا منہ تکدا رہا تھا، ہوں گوڈے ٹھلے ہو گئے تو مسجد بڑھا. اور بھائی آپ نے گھسیڑا اسے، وہ اللہ لے کے آیا. بھائی کیوں تانے مار رہے ہیں؟ اللہ لے کے آیا اسے، اور اللہ نے اس کو توفیق دی کہ کیا پتا ہمارے 1000 سجدے اس کا ایک سجدہ کام آ جائے اس کے. یہ تو اللہ کو معلوم ہے. تو کبھی بھی ایسا نہ کرے. وہ زانیہ اب کیا کیا؟ کتی پیاسی ہے، اس نے جوتا اتارا، کنویں میں ڈالا، بھر کے پانی کا کتیا کے آگے رکھ دیا. کتیا نے پانی پیا اور بھاگ گئی. کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. سہیلی نے یا بیٹی نے یا کسی نے خواب میں دیکھا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا. وہ ایک نیکی اس کو اللہ کو پسند آ گئی. میرے عزیز دوستو، کسی کو تانا نہ دیں، کبھی تانا نہ دیں. تانا دینا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. اصلاح کرنا، اصلاح کرنا. عزیز دوستو، آپ کسی سے غصے میں بات کرتے ہیں نا جی، اور اس کے دل پہ لگ جا رہے ہیں، بیڑا غرق ہو. قسم خدا کی بیڑا غرق ہو جائے گا کسی کو دل پہ نہ لگنے. ہم کبھی کوئی بات کرتے ہیں نا غصے میں بات کی ہے، بڑی جلال میں آ کر جائیں گے، اگر اس کے دل پہ لگ گئی نا، مظلوم کی آہ سے بچو. یہ حقوق العباد ہے، پیار سے، محبت سے. ایسے نہیں یار، گھروں میں بھی ایسے نہیں، ایسے کر لیتے ہیں، ایسے نہیں ایسے کر لیتے. ڈیلنگ رکھو اپنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے تو اللہ کی طرف گئے تو اللہ کو فرماتے ہیں اے اللہ میں تیرا سب سے بدکار بندہ دیکھنا چاہتا ہوں، سب سے بدکار، سیاہ و خار. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ سیدھا جاؤ، بائیں طرف ہو. سیدھے گئے، بائیں طرف ہو. دیکھا ایک بندہ شراب میں دھت پڑا ہوا ہے، دنیا جہاں کی کوئی پرواہ نہیں، زنا، چوری، شرابی، سب گناہ اس میں، سب گناہ اس میں. دیکھتے ساتھ ڈر گئے، اتنا گنہگار، فاسق و فاجر جی. پھر ایک مہینہ گزرا، کچھ عرصہ گزرا، کہتے ہیں اے اللہ میں تیرا نیکوکار بندہ دیکھنا چاہتا ہوں. اب اللہ تو پھر دکھاتا ہے ایسی چیزیں. فرمایا موسیٰ پہلے بائیں طرف گیا تھا، اب دائیں طرف چلے گئے. دائیں طرف چلے گئے، ہکے بکے رہ گئے وہی بندہ. ایک مہینے پہلے گنہگار، فاسق و فاجر سیئات کی لسٹ میں، اب دوسرے مہینے حسنات کی لسٹ میں. نماز، پرہیزگار، متقی، اللہ کی عبادت. بڑے حیران ہوئے، بھاگتے پچھلے پاؤں کو دور پہ کے فرمایا اللہ یہ تو وہی بندہ ہے. اللہ فرماتا ہاں مجھے پتا ہے وہی بندہ ہے، بڑے گناہ تھے اس کے. گھر گیا، بیوی نے تانا مارا ہے تو بخشے نہیں جانا. میں نے اوپر سے آواز دی بخشنا تو ہے یا میں بخشنا؟ جانا بخشی. کوئی پیمانہ نہیں، قسم سے کوئی پیمانہ نہیں. وہ دلوں کو دیکھتا ہے، اس کے دل میں کتنی محبت ہے دوسرے کے لیے، کتنا ادب. کس کے لیے ادب کرتا ہے؟ یہ اونچے اس لیے ادب کرتا ہے؟ نہیں، اس لیے کرتا ہے یار یہ اللہ کا، یہ اللہ کا نہیں. تو میرے عزیز تو گناہ ہوتے ہیں. کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، یہ میرا عید کا آج درس ہے. کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، آپ کے گناہ یا میرے گناہ اللہ کے درختوں سے زیادہ ہیں؟ اللہ کے پتوں سے زیادہ ہیں؟ اللہ کے تاروں سے زیادہ ہیں؟ اللہ کی کرسی سے زیادہ ہیں؟ اللہ کی لو سے زیادہ ہیں؟ اللہ کے فرشتوں سے زیادہ ہیں؟ نہیں، نہیں ہے. آپ کے گناہ اتنے نہیں ہیں تو طاہر کیوں نہیں ہوتے؟
اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ اللہ کے آگے گڑگڑاتے کیوں نہیں؟ وہ تو یار گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، دھونے والا ہے، معاف فرما دے گا، مگر کیا ہے توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگو. جب تم اللہ سے معافی مانگو گے اللہ پاک سارا کچھ بخش دے گا. مگر کسی کو تانا نہ دینا. اگر دے دیا ہے، یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ نے دے دیا ہے، خدا نخواستہ آپ کی زبان سے نکل گیا، چمڑے کی زبان یاد نکل جاتا ہے. اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا نا کہ دو چیزوں کے درمیان کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. دونوں دانتوں کے درمیان زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان. جی یہ ہو جاتا ہے، زبان سے نکل جاتا ہے. مگر اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ایسے پکڑ کے نا، حضور نبی اگر معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیج رہے ہیں، گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں. اور معاذ بن جبل ماشاءاللہ کڑی جوان تھے. اب دیکھیں نا، اگر میں نے آپ کو سمجھانا ہو تو میں کہوں گا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. یہی کہوں گا نا کہ میں ایسے کروں گا، زبان باہر نکالوں گا اور پکڑوں گا اور کہوں گا ایسے کر کے سمجھاؤں گا؟ کبھی نہیں سمجھاؤں گا. آپ کہوں گا کہ زبان کی حفاظت کرو. یہ میرا خیال ہے غالباً مسلم اور بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے آقا نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی، اللہ اکبر، اپنی دونوں ہاتھوں سے پکڑی، فرمایا معاذ ایسے کر کے میری طرف دیکھ، ایسے میری طرف دیکھ. کیا اس کو قابو کرا. میرے عزیز دوستو، میں دوبارہ کہتا ہوں غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوئی بندہ بھی یاد پرفیکٹ نہیں ہے، مگر کیا ہے اللہ سے لو لگا کے رکھے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ غفور رحیم ہے. صرف کیا ہے نا امیدی نہیں ہونا، نا امید شیطان ہے. آج بھی آپ کو کہتا ہوں، جب اللہ کی بارگاہ سے نکلا تھا نا، قسم خدا کے اگر معافی مانگ لیتا نا اللہ بخش دیتا، معافی مانگتا تو اللہ بخش دیتا. آپ کہیں گے اس کے کوئی آپ کو روایت دے دوں تو اور آپ دل کا کبھی ہو جائیں گے. قیامت والے دن اللہ رب العزت اتنے غفور رحیم اور مہربان ہوں گے، اتنے مہربان ہوں گے کہ شیطان کو لگے گا میں بھی کیا. آپ ذرا خود سوچیں. توڑنا نہیں ہے میرے عزیز دوستو، جوڑنا ہے. ہم نے جوڑنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے لو لگانی ہے. تو رمضان جو ہے یہ اسی کا نام ہے، اور عید الفطر بھی اسی کا نام ہے. یہ نہیں کہ عید الفطر آئی ہے تو اب ختم نہیں. وہ واقعہ یاد کر کے میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کنجوس کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نے فرمایا جب میرا نام لیا جائے نا محمد تو وہ یہ نہ کہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عید الفطر پڑھی میرے آقا نے، امام حسن اور امام حسین ساتھ ہیں، دونوں شہزادے ساتھ ہیں. جب باہر نکلے تو سامنے ایک لڑکا دیکھا جس کے کپڑے پھٹے پرانے، باہر گرد آلود ہے، چہرے پہ کوئی خوشی نہیں ہے، عید کا سماں ہے. تو میرے آقا قریب ہوئے تو فرمایا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یتیم، باپ نہیں. باپ کا بڑا سہارا ہوتا ہے، باپ نہیں ہے. میرے آقا دو روایتیں میرے آقا نے فرمایا، حضرت فاطمہ کے گھر لے گئے، ایک روایت یہ اور دوسری بات یہ آپ نے گھر لے آئے. امام حسن اور امام حسین کے کپڑے پہنائے، نہلوایا دلوایا اور کہا اے بیٹے سن، آج کے بعد کیا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا باپ ہو، اور عائشہ تیری ماں ہو، اور فاطمہ تیری بہن. یہ ہے میرے عزیز دوستو اسلام کا درس، یہ ہے اسلام کا درس. ہمارا ہر عمل عبادت ہے، صرف اللہ کی طرف پارے ہو. کسی شخص نے بڑی پیاری بات کہی، بڑی پیاری بات کہ بچوں کے اندر 5 عادتیں ہوتی ہیں، 5 عادتیں بچوں کے اندر ہوتی ہیں. پہلی عادت ہے وہ رو کر مانگتے ہیں مل جاتے. بندہ اگر اللہ سے رو کے مانگے نا اللہ دے دیتا ہے. دوسری وہ مٹی سے کھیلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے. مٹی سے کھیلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے. دیکھا مٹی کے کھلونے بنانے، سڑکیں بنانی، ایسا کرنا، مٹی سے کھیلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے. تیسری جو مل جائے کھا لیتے ہیں، جمع نہیں کرتے. جو مل جائے کھا لیتے ہیں، جمع نہیں کرتے. چوتھی وہ لڑتے ہیں اور پھر صلح کر لیتے ہیں. اس لیے فرمایا گیا نا کہ بچوں کی لڑائی میں کبھی نہ گھسنا. یہ ماں باپ کو لڑا کے رکھ دیتا. سچی بات بتا دوں گا، ماں باپ کو لڑا دیں گے. گھر میں اگر 2 بھائی ہو یا بہن ہو نا، اچھا یہ لڑائی ہو گئی ہے، ماں جو ہے وہ ویسے زیادہ بیٹے کی طرف ہوتی ہے اور باپ جو ہے زیادہ بیٹے کی طرف ہوتا ہے. ماں باپ کو لڑا دیں گے. اور لڑی بندی تو اس نے مارے تو کی پتہ اس نے مارے، آپ میاں بیوی آپس میں، پھر آپ دیکھیں مش کر کے ہوئے پھر کرما لی چاہ میرے کو لوگے معافی چاہ. بات یہاں تک نوبت آ جاتی ہے.
لڑتے ہیں اب بہن بھائیوں میں بھی. اب بہن بھائیوں کی جو لڑائی ہے یہ تو سمجھنا کہ تیر اور پتھر ہے. اس گھر میں نہ ہوگی جو بہن بھائی نہ لڑتے ہو. بہن کا کام ہے ٹیز کرنا, بھائی کا کام ہے ٹیز کرنا. اب ٹیز کرنے کا پورا گھر کا سماج بدل جاتا ہے. اب یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ایک مزہ ہے, یہی معاشرتی لائف ہے, اسی کا نام زندگی. اور میرے آقا نے یہ زندگی دی ہے کہ ایسے گزارو. لڑتے ہیں صلح کر لیتے ہیں, اور پانچویں مٹی کے گھر بناتے ہیں, کھیل کر گرا دیتے ہیں. آج میرے عزیز دوستو اللہ کرم کرے, اللہ معافی دے. پہلی تو اللہ سے ہمیشہ معافی مانگتے رہے کہ اللہ دیکھیں مکان, میں گھر میں دعا کے لیے گیا تو ان کا جو مکان میں نے دیکھا نا, اندر جب داخل ہوا تو میں نے زندگی میں ایسا مکان نہیں دیکھا. یقین کرے میں نے زندگی میں ایسا مکان نہیں. اب یوں سمجھ لیں کہ جیسے وہ نہیں بڑا مکان ہوتا اور ایسے گرلیں لگی ہوتی اوپر, ایسا مکان تھا ان کا, ایسا بڑا مکان, نیچے بھی کمرے اونچے بھی کمرے. میں بیٹھا دعا کرنے کے بعد مجھے کہتا ہے راما صاحب مکان پسند آیا. آپ یقین کریں میری زبان سے نکلا, میں کہتا صاحب لوگ مکان کو نہیں دیکھتے یار, مکین کو دیکھتے, مکان نہیں مکین کو دیکھتے. آج ہمارا معیار یہ بنا ہو, میرا مکان, میرا یہ, میرا ہو. اور بھائی ہم اس چیز کو بھولے ہوئے جس کی طرف ہم نے جانا, اس چیز کو بھولے ہوئے. بچوں پہ محنت کریں, بچوں پہ محنت کریں, ان کو محنت سکھائیں کہ بچے اللہ کی طرف آئیں. میرے عزیز دوستو دنیا میں مکان کتنا بن جائے گا, 4 منزل, 5 منزل, 6 منزل, 10 منزل. جنت کے مکان کا مقابلہ کوئی نہیں کرے گا. جنت کے مکان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. ابھی ہم جو ہے نا زمین کے اوپر ہیں, اس پہ رہ رہے ہیں. ماں کے پیٹ میں تھے, وہ زندگی ساری بھول گئے. اب دیکھیں ماں کے پیٹ میں تھے تو ہماری خوراک خون تھی, خون خوراک تھی, ماں کا خون چوستے تھے, اور جہاں سے چوستے تھے وہ جگہ بھی ہو ہے, ناف ہے, وہیں سے چوستے تھے. اب اس دنیا میں آئے, آج دن تک کسی نے خون پیا ہے؟ خوراک ہی بدل گئی, خوراک ہی بدل گئی. اس جہان میں آئے, اس جہان میں تھے خوراک خون تھی, اس جہان میں آئے خوراک بدل گئی, اگلے جہان میں جائیں گے خوراک بدل جائے گی, اس سے اگلے میں جائیں گے خوراک بدل جائے گی. اب یقین کریں انسان کو, میں نے یہ پچھلے سے پچھلے جو میں کہا تھا, اللہ پاک نے آسمان بنائے اور فرمایا کن ہو جا, آسمان ہو گیا. زمین کو فرمایا کن ہو جا, ہو گئی. تارے کن ہو جا, ہو گئے. چاند کن فیکن, بنتا گیا, ہر ایک چیز بنتی گئی. درخت بنتے گئے, چرند بنے, پرند بنے, گھاس بنی, زمین بنی, تارے بنے, چاند بنا, سورج بنا, ہر ایک چیز مشرق سے مغرب تک بنتی گئی. جانور کو کہا کن, وہ بھی بن گیا. فرشتوں کو کہا کن, وہ بھی بن گیا. جنات کو کہا کن, وہ بھی بن گیا. مگر اے حضرت انسان ذرا خود سوچ, اللہ نے تجھے کن نہیں فرمایا, ان ہاتھوں سے تراشا, ان ہاتھوں سے حضرت انسان کو تراشا. اور یار ایمانداری سے بتاؤ, اللہ نے جس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کو اپنے ہاتھوں میں جہنم میں پھینکے گا؟ اور یار جو اللہ یہ کہے, آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, جنت میں آپ نے وہ گندم کھایا یا جو بھی کھایا, اب غلطی ان سے ہو گئی ہے, اب مالک کہتا ہے اچھا غلطی کیسے ہو گئی, یہ کم کر, اس طرح میرے کو مانگ میں بخش دیا. کبھی مالک نہیں کہے گا, کبھی مالک نہیں کہے گا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, فرمایا آدم نزدیک آ گئی, یا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. کیا معاف, وہ ہمارا اور آپ کا مالک ہے. تائب رہیں, اللہ سے مانگتے رہیں, لو لگا کے رہیں, اللہ انشاءاللہ گناہوں کو بخش دے. سب اس کے ہاتھ میں, سب اس کے ہاتھ میں. اور جتنے ہم اللہ پر ایمان توکل رکھیں گے, اللہ پاک ہمارے گناہ بخشتا رہے. آج میرا عید کے دن یہی موضوع تھا آپ کو کہ توبوا الی اللہ, اللہ کی طرف توبہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے صغیر کبیر گناہ میں. آنسو جو ہے نا, آنسو اللہ کو بڑا پسند ہے, بڑا پسند ہے. اور ہمیشہ جب بھی نماز پڑھے, حضرت علی شیر خدا بدر میں تھے, صحابی رسول ہیں, شیر خدا ہیں, حضور کے کزن ہیں, اور فرمایا اے علی مجھ میری اور تیری نسبت ایسے جیسے موسیٰ اور ہارون کی تھی. اتنا پیار میرے آقا نے دیا. خیبر میں رہے, بدر میں رہے, احد میں رہے, ہر جنگ میں ساتھ رہے جی. ایک دن بھی نہیں فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا, ایک دن بھی نہیں فرمایا میں کامیاب, ایک دن بھی نہیں فرمایا. مسجد میں کھڑے ہیں, نماز کی حالت میں, دشمن نے وار کیا, آسمان کی طرف پھونک کیا, فرمایا اے اللہ علی کامیاب ہو گیا. کس وجہ سے؟ کہ میری جان گئی ہے تو نماز کی حالت میں گئی, قیامت کے دن اٹھوں گا تو نماز کی حالت میں. یہ دیکھیں تقویٰ و طہارت, یہ ہے ایمان میرے عزیز دوستوں, جن کو حضور خود فرمائیں
کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، کیا شان ہو. خدا کی قسم وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھی ہیں. باپ کے سامنے بیٹا آ رہا ہے، ماموں کے سامنے بھانجا آ رہا ہے. یار ہم کہتے ہیں نا اللہ کی قسم ہم صحابی کی جوتی کے برابر بھی نہیں، جو ان کی پیچھے ذرے آتے ہیں ان کے برابر بھی نہیں. تو پھر ہمیں کیا اجر ملا ہے؟ اب سنیے گا آخری حدیث، ہمیں کیا اجر ملا ہے کہ میرے آقا فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ. اب سارے صحابہ کا جمع غفیر بیٹھا ہوا ہے. میرے آقا کی زبان مبارک حرکت میں آئی، فرمایا اے میرے صحابہ میرے عاشقوں کو دیکھا ہے، میرے عاشق دیکھے ہیں؟ تو فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کے عاشق ہیں. فرمایا نہیں تم میرے عاشق نہیں ہو، تم میرے صحابی ہو، میرے یار و عاشق نہیں ہو. فرمایا یا رسول اللہ یہ عاشق کون ہوں گے؟ فرمایا عاشق وہ ہوں گے میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا نہ ہوگا مگر اپنے مال تک قربان کر دیں گے ایک دفعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت. میرے عزیز دوستو ہم پہ اللہ کا کرم ہے، ہم بن دیکھے ماننے والے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے دکھ کی راتوں کو سکھ کا سویرا نصیب فرمائے. جلدی سب سے پہلے